अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और इस वक्त मैं बटग्राम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्रिप अरेंज किया गया है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के लिए जो मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पर, उनको बेसिकली ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस अंदाज से फॉरेस्टेशन का जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर हार्वेस्टिंग करता है। हार्वेस्टिंग वैसे आम तौर पर हम लोग तो ये समझते हैं कि शायद काश्तकारी हार्वेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर जो पुराने दरख्त होते हैं उनको बाकायदा एक प्लानिंग और प्रोसीजर के साथ और बाकायदा SOPs के साथ काटा जाता है। और उसके बारे में जो एक बहुत आप सुनते रहते हैं, अक्सर हम ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दरख्त काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात खाली हो रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये ट्रिप अरेंज किया ताकि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें और दिखा सकें कि क्या वाकई यहाँ पर दरख्त काटे जा रहे हैं और अगर काटे जा रहे हैं तो क्यों काटे जा रहे हैं। तो जो हमें अभी जिसके मैं कुछ क्लिप्स अभी इसमें व्लॉग में शामिल भी कर दूँगी, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि तमाम तर जो जंगलात की कटाई है वो कभी भी ये नहीं होता कि हुकूमत कह रही है और इजाज़त मिल रही है और बिला दरेह कोई भी जैसे मर्ज़ी काटता चला जा रहा है। तो उन्होंने इसमें हमें मुख्तलिफ जो जंगलात हैं, जैसे हमने कोहिस्तान के जंगलात का भी विज़िट किया, अभी हम ये बटग्राम में भी मौजूद हैं, उनका ये बताना था कि ये बेसिकली बहुत सारे जंगलात जो हैं ये प्राइवेट लोगों के भी हैं और गवर्नमेंट जो है उनको अगर इजाज़त देती भी है कि वो अपने ही जंगलात जो उनकी अपनी मलकियत होते हैं उसके ऊपर कटाई की इजाज़त भी देती है, तो वो कंडीशनल इजाज़त होती है जिसमें ये तय किया जाता है, डिसाइड किया जाता है बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत कि कौन से जो दरख्त हैं वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, अब उनका मज़ीद वहाँ पे दरख्तों का होना बल्कि बाकी जो दरख्त हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो एक बाकायदा उसके लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद उनको इजाज़त दी जाती है। जो मकामी अफराद यहाँ पर ये हार्वेस्टिंग करते हैं, दरख्त काटते हैं, उसमें से जो कोहिस्तान का इलाका है वहाँ पर उनको 80% जो शेयर है वो उनको मिलता है, उसकी जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, और सिर्फ 20% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लेती है, जो कि ज़ाहिर है उनकी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। एक बाकायदा अथॉरिटी है जो कि इस सिलसिले में पूरी कोऑर्डिनेशन करती है यहाँ के मकामी अफराद के साथ, और फिर इन दरख्तों की कटाई का बाकायदा तौर पर उन्हें परमिशन लेटर जारी किया जाता है और उसके बाद फिर एक चेक एंड बैलेंस भी है, वो देखा जाता है कि क्या वाकई वही दरख्त कटे हैं, उतने ही अमाउंट पे दरख्त कटे हैं, और वो जो लकड़ी है उसको फिर मुख्तलिफ इलाकों में आगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सेल भी किया जाता है। तो ये बाकायदा एक इंडस्ट्री है और यहाँ पर जैसे हम इस वक्त बटग्राम में मौजूद हैं, यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनको 40% जो है वो शेयर मिलता है, यानी वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और बाकी जो परसेंटेज है वो उनकी अपनी हुआ करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मिकदार में ये टिम्बर्स जो हैं मौजूद हैं और ये उनका बताना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कि इन टिम्बर्स के हवाले से भी, चूँकि जब ये लोड होके जा रहे होते हैं तो दरख्त में कटे हुए होते हैं, गाड़ियों पे लोड हुए होते हैं, लोग समझते हैं कि जैसे कोई भी आए और दरख्त काट के ले जाए और KP गवर्नमेंट शायद उस पर बहुत पैसा बना रही। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये इस तरह से नहीं है और बाज़ औक़ात नेगेटिव कैंपेन्स की वजह से जो दरख्त कटे हुए टिम्बर्स पड़े हैं उनको भी मार्केट तक रसाई नहीं मिल पा रही है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस पूरे प्रोसेस में किसी तरह की कोई भी ये आप नहीं कह सकते कि कोई अपनी तरफ से किसी तरह की डिसीजन मेकिंग है, ये बाकायदा इदारा जाती सतह पर तमाम चीज़ों की डिसीजन मेकिंग की जाती है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे आप बड़ी तादाद में टिम्बर्स देख रहे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह टिम्बर्स के ढेर लगे हुए हैं और उनका ये बताना है कि इस सारे टिम्बर्स की जो मलकियत है इससे सिर्फ 6 करोड़ रुपया महज टैक्स ही जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है, जबकि बाकी इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 60 करोड़ के करीब है। तो मुख्तलिफ इलाकों में अभी हम विज़िट कर रहे हैं फर्दर, और वहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि बिलियन ट्री सुनामी के अंडर कौन कौन से दरख्त जो हैं वो लगाए गए हैं और जो काटे जा रहे हैं उनकी हालत कैसी है और क्या वाकई उनका काटना ज़रूरी था। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो ये मकामी आबादी है ये बेसिकली इनकी लाइवलीहुड है, उनका अपना गुज़र औकात जो है वो इसी यानी आप कह लें रोज़गार से वाबस्ता है कि वो ये दरख्त काटते हैं, उसकी लकड़ी बेचते हैं। तो अगर उनको ये बिल्कुल ही, एक तो ये उनकी मलकियत है और अगर इसके ऊपर एक मैकेनिज़्म पूरा नहीं तरतीब दिया जाता तो फिर ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल होती, क्योंकि एक तो ये कि उनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस ना होता और फिर इससे गवर्नमेंट भी कुछ अर्न ना कर रही होगी। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मकामी अफराद के साथ एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म और एग्रीमेंट तैयार किया गया और उसके तहत जो इसकी आप कह लें कि टेक केयर है, मैनेजमेंट है, बहुत सारे मामलात में जो डिसीजन मेकिंग है उसको फिर
گورنمنٹ نے اس کو اپنے انڈر بھی کیا، اور ساتھ ساتھ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس حوالے سے باقاعدہ پھر ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ترتیب کیا. تو یہ یہاں پر ہمارے ٹرپ کا مقصد بھی ہے کہ ہم مختلف جنگلات بھی وزٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیفارسٹریشن اگر ہو رہی ہے یا جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے تو اس کا پرپز کیا ہے، اور وہ کسی یعنی ریگولر میکینزم کے تحت ہو رہی ہے یا پھر وہ ایسے ہی بغیر کسی حساب کتاب کی ہو رہی ہے. لیکن ان کا یہ بتانا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو کلٹیویشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہی کی جا رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس درخت کٹ ہی رہے ہیں، لگ نہیں رہے. تو جس انداز سے درخت کاٹے جاتے ہیں اسی طرح اسی ساتھ ہی یہ بھی برابر پلاننگ کی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ درخت پھر اسی انداز سے لگائے بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک ان کی طرف سے میں جو ہے پوری بریفنگ دی گئی ہے. آگے چل کر ولاگ میں آپ ان کی بریفنگ کے کچھ حصے بھی سن سکیں گے، اور اگلے جو ہمارے پارٹس ہیں اس وزٹ پہ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. یہ 28,000 ہیکٹیئر ہے اور 3,000 ہیکٹیئر 3,300 ہیکٹیئر یہ ریزیوم لینڈ ہے. جب لینڈ ریفارمز ہو رہی تھی 70s میں تو جو لینڈ لاٹس تھے اس وقت میں گورنمنٹ نے ان سے زمین لی تھی، تو ریزیوم ہے، ان کی مینجمنٹ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ بٹاگرام میں 17,000 ہیکٹیئر جو ہے نا یہ پرائیویٹ فارسٹ ہے، یہ لوگوں کی ہے. تو جس طرح سر نے ایکسپلین کیا کہ 2017 سے پہلے اس کی مینجمنٹ کا کوئی خاص میکینزم نہیں تھا. نہ لوگ چونکہ میجارٹی کونیفرس تھے تو لوگ کاٹ بھی نہیں سکتے، اگر کاٹتی تھی تو ڈپارٹمنٹ کو تنگ کرتی تھی، پکڑتی تھی، پکڑ تکڑ ہوتی تھی. تو کوئی اسموتھ میکینزم ان کی ہارویسٹنگ کے لیے نہیں تھا، اور یہ میچور بھی تھی، اور میچور بھی اس میں تھے. تو 2017 میں پھر گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک پالیسی بنائی، ایکسپلائٹیبل ٹری اپ ٹو بلاٹ رول 2017. تو یہ جو پرائیویٹ فارسٹ ہے تھرو آؤٹ کے پی کے لیے بنائی ہے. لیکن ادھر ہزارے میں اس کی امپلیمنٹیشن اس لیے زیادہ ہے کہ ادھر سیٹلمنٹ ہے، مالاکاڈ میں اس کی امپلیمنٹیشن اسی وجہ سے کم ہے کہ ادھر سیٹلمنٹ نہیں ہے. اس کا جو یونٹ ہے وہ سنگل خسرہ اس کا یونٹ ہے. تو اس کے تحت جیسے ہمارا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے نا ڈیزگنیٹڈ یا سنگل خسرہ یونٹ خسرہ، چونکہ اس کی وہ ملکیت بندے کے نام ہوتی ہے، وہ ریونیو کا جو وہ ہے ریکارڈ خسرے پہ ہے. تو اس کی مینجمنٹ بھی ہم خسرے پہ کرتے ہیں جو ایکسپلائٹیبل ہارویسٹیبل ہے. تو انہی درختوں کے پھر وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں، ان کی پھر مارکنگ کر کے باقاعدہ ہمارا ایک اسٹیمپ لگتا ہے اس پہ، اس کے ڈایا کیلکولیشن ان کی لسٹ بن جاتی ہے. وہ لسٹ DFO سبمٹ کرتے ہیں، پھر وہ ایک ایک درخت جیو ٹیگ ہو جاتا ہے. جو اس دن آپ لوگ کوئی بات کر رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ سے کٹائی یا کیا. جب یہ سارا پروسیس اپروول کا ہو جاتا ہے اسی دوران تھرڈ پارٹی ہماری مانیٹرنگ سرکل جو ہے جو پشاور بیٹھتے ہیں، اور اس کے ہر ریجن میں ایک ایک DFO ہوتا ہے، علیحدہ ان کا سیٹ اپ ہے، جورسڈکشن ہے. وہ آ کے وہ فیلڈ میں پھر وہ کاغذ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ رفیق صاحب نے جو لسٹ بنائی ہے آیا اس کے ڈایا میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اس کے ہائٹ میں تو نہیں ہے، اس کی جیو ٹیگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو جب وہ وہاں سے وہ کلیئر کر لیتے ہیں، وہ باقاعدہ GIS کی ٹیم ان کے پاس ہوتی ہے. وہ جب ان کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے تو DFO صاحب یہاں سے ورک آرڈر ایشو کر لیتے ہیں. ابھی یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ کمیونٹی جو مقامی کمیونٹی ہے اس کے لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، یا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے. اور ان سے ایک بریفنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے پرابلمس بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے صوبائی حکومت سے، کون سے اچھے کام ہیں جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں فیسیلیٹیٹ کر کے ایک پالیسی کے تھرو جو ہے ان کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں. تو کمیونٹی کے ایک ممبر نے کیا کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وڈلاٹ جو ہے وہ ہمارے، ہم چونکہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، زمینیں ہیں ہماری، زمینوں میں جو جنگل پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، اس کو وڈلاٹ مزروعہ کہتے ہیں. وہ درخت ایک پالیسی اس کی، اس میں اتنی اس میں مشکلات پیدا کی ہیں کہ ہماری وہ ہم لگاتے بھی ہیں اس میں، اور اپنے جو اگتے ہیں خود بخود بھی اگتے ہیں، ان کو بھی پالا ہوا ہے. تو اس پالیسی میں مشکلات یہ ہمیں پیدا ہو رہی ہے کہ بڑی سختی انہوں نے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ون خسرہ پالیسی ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے کہ 2-3 خسرے کیا جائے. ایک خسرہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، مثال کہ میں مالک ہوں، میرے 5, 6, 7, 8 خسرے ہیں، تو وہ ایک ہی خسرے میں مجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہ 10 کنال ہے یا 20 کنال ہے، جتنا بھی ہے اسی میں آپ کاٹیں اس کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے، جس طرح پہلے پالیسیاں تھیں، کم سے کم 3 خسرے ہو کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ہے اس میں میچور درختان جو ہے اس کو کاٹا جا سکے اور مارکیٹ سیل کیا جائے. دوسری جو کمپارٹمنٹ کی بات ہے، تو ابھی جس طرح انہوں نے بات کی کہ 28 لاکھ فٹ جو ہے وہ ہماری ابھی جو ورکنگ پلان ہے، یہ 30 سال بعد ایک پلان اس کا اپروو ہوا ہے. تو ہم ابھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے کنسلٹنٹ صاحب کو بھی، سیکرٹری صاحب کو بھی دی ہے،
کہ ہمیں اس کی جو ہے وہ توسیع دی جائے، کیونکہ ابھی ایسے مالکان ہیں، غریب مالکان ہیں کہ ان کا ایک درخت جو ہے وہ ابھی تک وہ فروخت نہیں ہوا ہے۔ تو ایسے جنگلات بھی ہیں کہ وہ بہت گھنے جنگلات ہیں، اس میں بچے اور درختان موجود ہے، اکثر یہ پہاڑی علاقہ ہے، پھر آگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس طرح درختان جو ہے وہ گسیدہ بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے درختان ہوتے ہیں نا۔ ان کی جو پالیسی سائنٹیفک طریقے سے جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی، فارسٹ کی ہماری، وہ بڑی اچھی پالیسی ہے۔ وہ مثال کے طور پر سمپل سی آپ کو بات بتاؤں کہ 5 درخت جو ہے اس میں ایک ہی درخت کی یہ اجازت دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ سارے جنگل کو کاٹ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ لاٹ جو ہے اس کی بھی پالیسی ہے، اس میں بھی 5-6 درخت ہو تو اس میں 2 درخت کی اجازت دیتے ہیں، باقی درخت اپنی جگہ پہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کو درختوں کو، باقی جو درختان ہوتے ہیں اس کو سپیس مل جاتا ہے، ہوا لگ جاتی ہے، دھوپ اس کو مل جاتا ہے، تو یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ مشکلات ہے کہ یہ مانیٹرنگ جو سسٹم ہے اس کو آسان کیا جائے۔ باقی جو باقی جو ایک شوشہ پورے کے پی کے میں ہے کہ اس کی ایمرجنسی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ وہاں ادھر وہ کٹنگ ہو رہی ہے اور انلیگل کٹنگ ہو رہی ہے، ایسی کم از کم ہمارا جو ہزارہ ٹرائبل ڈویژن ہے ہمارا اپنا، اس میں ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ میں اپنے درخت کسی کو کاٹنے نہیں دیتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے درخت کو کاٹے، ان کے بغیر، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے بغیر، پولیس کے بغیر، تو ہم اس چیز کی انشاءاللہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ہمارے ضرورت کی ہے، جو گورنمنٹ ہمیں اپروول دیتی ہے، تو اس میں آسانی پیدا کی جائے، تو یہ میری سجیشن ہے۔ اچھا 20% یہ ہو گیا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایف ڈی ایف ہے، فارسٹ ڈیولپمنٹ فنڈ، وہ ہو گیا۔ وہ بھی مالک دیتا ہے، انکم ٹیکس ہے، انکم ٹیکس کتنا ہے؟ وہ وہی جو ہے 5.5۔ اچھا نارمل انکم ٹیکس ہے کہ آپ کی 6 لاکھ سے زیادہ آمدن ہے تو اس پہ انکم ٹیکس ہوگا؟ انکم ٹیکس نہیں، 10% جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے اور 18% سیل ٹیکس ہے، سیل ٹیکس سیل ٹیکس جب